کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ اور اس میں نیوٹریشن کا رول کیا ہے۔ بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ میں اس کی غذائی ضروریات کو پورا کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنی کہ باقی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، کھیل ہے اور اس کی باقی مومنٹس، اس میں جتنی باتیں انوالو ہیں وہ دوز آر ویری امپورٹنٹ۔ نیوٹریشن کے اعتبار سے دیکھیں تو جتنی انرجی کم ہوگی اتنی لرننگ کم ہوگی۔ اب لرننگ کیا ہے؟ لرننگ تو ایک مینٹل ایکسرسائز ہے، اور مینٹل ایکسرسائز جتنی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو فوڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور فوڈ کے لیے جو فیکٹس ہیں، یہ تو ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ وہ فیکٹس یعنی وائٹامنس، وہ پروٹینز، وہ فیٹس اور باقی وہ چیزیں باڈی کے اندر پوری کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں میں خاص طور پر اس میں ایک بیلنس چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ غذا جو لے رہے ہوتے ہیں وہ خالص نہیں ہے، جیسے بہت ساری ایسی مارکیٹ کے اندر چیزیں موجود ہیں جس میں زیادہ تر کیمیکل کا استعمال ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کینڈیز ہیں اور باقی یہ جو بظاہر ملک پروڈکٹ ہیں، آئس کریمز ہیں مختلف طرح کی، اور کریمز ہیں، اس کے اوپر ویسے تو لکھا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ اے پروڈکٹ آف ملک، لیکن ملک کی جو پروڈکٹ ہیں وہ کیمیکل اورینٹڈ ہے، یعنی اس میں پریزرویٹوز ہوتے ہیں اور جو بچے کی میل نیوٹریشن کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اور بچے کی جو میل نیوٹریشن ہے یعنی اس کی وہ غذائیتی صلاحیتیں نہیں ہوتی جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور بچے وہ ایک حد سے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، اور بچے اس کے عادی بھی ہوتے ہیں۔ بچے گھر کی غذا کھانے کی بجائے زیادہ تر جو مارکیٹ کے اندر چیزیں اویلیبل ہیں ان کو کھانے کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر یہ ہے کہ وہ ایک تو زیادہ کھاتے ہیں، اور پھر ان کی کوالٹی بہتر نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جو مارکیٹ کے اندر اوپن مارکیٹ کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ اور زیادہ صحت کے لیے اور خاص طور پر جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ اب کوالٹی پروڈکٹ کے لیے ہمیں یعنی کوالٹی کمپنیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور کوالٹی کمپنیز کے لیے پھر یہ ہے کہ دی پرائسز آلسو کاؤنٹڈ، کہ اس کے اعتبار سے بچے جو ہے نا وہ زیادہ چیز پسند کرتے ہیں جو پھر لو کوالٹی میں چلی جاتی ہے، تو بچوں کی رہنمائی کی جانی چاہیے کہ وہ کون کون سی پروڈکٹ استعمال کریں جس میں کم سے کم کیمیکل ہوں، اور وہ زیادہ تر یہ ہے کیونکہ وہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں ہیں جو والدین کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنی نگرانی میں تیار کریں۔ مطلب چپس ہیں، پوٹیٹو چپس ہیں، تو اگر وہ پیکڈ میٹیریل ہے، اچھی کمپنی سے ہے، اٹس آل رائٹ، لیکن یہ ہے کہ جو عام طور پر جو اوپن مارکیٹ میں اوپن چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہ اس کی کوالٹی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور وہ اس کی ڈیوریشن کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ کھانے پینے سے باڈی کے اندر ٹاکسک ایفیکٹ بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے بچوں کو بچانا چاہیے کہ اس کو ایسی غذائیں دیں جو اپنی نگرانی میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ آئل جو ہے وہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا ڈیوریشن اس کا ہمیں خود اندازہ ہو، اور ہم خود فیصلہ کریں، اور ہم فریش پروڈکٹ ان کو دیں، اور زیادہ تر آرگینک پروڈکٹ بچوں کو دی جائیں، اور جس سے ان کی غذائی ضروریات پوری ہوں۔ اس کے لیے ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایسا دودھ دیا جائے جو پریزرویٹو سے
مبرہ ہو اور وہ فریش ہو اور اس کو اس کی غذائی ضروریات کو پورا کر رہا ہو. لیکن اس کے لیے ایک اور چیز کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو زیادہ کھلانا، اوور ایٹنگ اتنا مفید نہیں ہوتا. ان کو یعنی وہ غذائی ضرورت کم سے کم جتنی مقدار ہم ان کو دے سکتے ہیں اس کا خیال رکھا جائے اور اوور ایٹنگ سے بچوں کو بچایا جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوور ایٹنگ کرنے سے بچوں کا اسٹامک اپ سیٹ ہوتا ہے، ان کا ڈائجسٹو سسٹم اپ سیٹ ہوتا ہے اور بچے بعض اوقات یہ ہیں کہ وہ جسمانی طور پر فربا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی بہت ساری باقی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں. وہ کھیل کود میں زیادہ حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ جلدی تھک جاتے ہیں اور وزن زیادہ ہوتا ہے. تو وزن کو بیلنس رکھا جائے، جس طرح سے باڈی ہے اس کے مطابق اگر اس کا وزن ہے تو باقی جو انرجی جسم میں جا رہی ہے وہ اس کی باقی صلاحیتوں کو نکھار دے گی. تو کھانے پینے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے اور کھانے پینے کے لیے جو گھر کی غذائیں ہیں، گھر کا کھانا ہے، اس کا بچے کو عادی بنایا جائے اور ایک بیلنس ڈائٹ جو ہے نا وہ دی جائے. زیادہ کھلانے پلانے کی بجائے اس کو ایک بیلنس طریقے سے غذا دستیاب کی جائے اور یہ والدین اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں یقیناً، تو دیٹ از مور اپریشیٹڈ. لیکن اس کے علاوہ بچے جو خود اپنے طور پر خریداری کرتے ہیں، خود چیزیں کھانے پینے کی کھاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ مثلاً فروٹ چاٹ اچھا ہے، فروٹ چاٹ کھانا چاہیے، لیکن وہ بنا کس طرح سے ہے اور بننے کے لیے اس کا انوائرمنٹ یہ بچے اس طرح سے فیصلہ نہیں کر پاتے. چلتے پھرتے جو وینڈرز ہیں ان سے اوائڈ کیا جائے اور خود ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. اس کو فروٹ پہ بعض اوقات یہ ہے کہ وہ جو پیسٹی سائڈ کے لیے سپرے کیے جاتے ہیں اس کے لیے اس کو باقاعدہ پہلے دھو لیا جائے اور دھونے کے بعد اس کو اس کی کٹنگ اور ساری چیزیں اس میں صفائی کا اہتمام اس کو میل نیوٹریشن سے بچاتا ہے. تو کم کھانا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا زیادہ کھانا اور پھر یہ ہے کہ خراب کھانا جو نقصان دہ ہے. بعض اوقات بچے یعنی پرانی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور جو سٹورڈ چیزیں ہیں اس سے بھی اوائڈ کیا جائے کہ بعض اوقات ہماری لائٹ کا اور ہمارے ڈیوائسز کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ ڈیوائسز مثلا ریفریجریٹر کے اندر وہ چیزیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں. اس کے پریزرو کرنے کے لیے ہم نے اس کو کتنے دن پہلے رکھا اور اس کے بعد درمیان میں کتنا وقت گزرا جس میں لائٹ آف ہو گئی اور اس طرح سے کوئی پرابلم ہو گئی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ فریش غذائی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں، جس میں سادہ غذا کی طرف زیادہ توجہ دی جائے. بچوں کے پانی پینے کے لیے یہ پانی سادہ پانی اور صاف پانی ان کی اپروچ میں رکھا جائے اور فراوانی سے وہ بچے فوراً اگر شوق سے بھی پیتے ہیں کچھ اس طرح سے اہتمام کیا جائے کہ بچے وہ شوق سے پانی پئیں اور پانی پینے سے یہ ہے پھر ان کی جو باقی باڈی نیڈز ہیں وہ فلفل ہو رہی ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد.